السلام علیکم۔ سبیر رحمانی کے حوالے سے آج یہ بات کرنی ہے کہ انہوں نے جو کام بھی کیا ماشاءاللہ بہت ہی نفاست سے کیا اور بہت ہی جم کے کیا۔ اردو حمد کی شعری روایت یہ انہوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے جو اکادمی بازیات نے چھاپی ہے۔ مبین مرزا نے بہت خوبصورت انداز سے اس کتاب کو چھاپا ہے۔ حمد کی شعری روایت میں انہوں نے ایک مقدمہ لکھا اور سچی بات ہے کہ سبیر رحمانی نے اس کے مقدمے میں اردو میں جس نے بھی جو تھوڑا بہت کام کیا تھا یا زیادہ کام کیا تھا اس کا تفصیلی ذکر کر کے اس کو مبسوط مقالہ بنا دیا، یعنی ایک تحقیقی مقالے کی صورت بن گیا ہے وہ پیش لفظ جو انہوں نے لکھا ہے۔ حالانکہ مختصر ہے لیکن اس اختصار میں انہوں نے بہت زیادہ معلومات تحقیقی حوالے سے مستند حوالوں کے ساتھ پیش کر دی ہے۔ اب حمد اتنا بڑا موضوع ہے کہ یہ انسانی معلومہ تاریخ میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی شے ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پرسپشن خدا کا کس کس عہد میں کس کس قوم میں کیسا رہا ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ مذہبی حوالے سے کسی نے بدھ کو میں خدا کو دیکھا، کسی نے کسی اور شے میں خدا کو دیکھا، کسی نے مظاہر میں خدا کو دیکھا، لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو قرآن کریم میں سورہ اخلاص میں بیان کر دی گئی ہے کہ نہ تو اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس کی ذات سے کوئی پیدا ہوا ہے، اس نے اب تخلیق کیا ہے کن کہہ کے، جس کو بھی کیا ہے۔ آدم کو کا پتلا بنایا پھر اس میں اپنی روح پھونک دی، وہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ تعارف اسلام نے کرایا ہے اور یہ حقیقی تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو مسلمانوں نے جب بھی حمد کے حوالے سے بات کی اس میں ظاہر قرآن کریم کو پیش نظر رکھا، احادیث کو پیش نظر رکھا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اس کی عظمتوں کا حوالہ دیا۔ تو اس میں پروفیسر اکرم رضا کا پہلا مضمون ہے حمد قرآن و حدیث کی آئینے میں۔ اب انہوں نے حمد کے حوالے سے تفصیلی بات کی ہے پروفیسر اکرم رضا نے۔ مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی جو ہیں انہوں نے کہا کہ حمد و مناجات کی دینی و ادبی قدر و قیمت کیا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ رشید وارثی نے مبادیات حمد کے حوالے سے بات کی ہے، اور پروفیسر محمد اقبال جاوید جو ماشاءاللہ بہت زیادہ لکھتے ہیں حمد اور نعت کے حوالے سے، اس میں بھی ان کا ایک مضمون ہے معرفت حمد کے چند پہلو۔ صباحت مشتاق نے حمد کا اولین تصور پیش کیا ہے۔ مذاہب عالم میں تصور حمد ڈاکٹر محسن نقوی نے یہ مضمون لکھا ہے۔ اردو کی حمدیہ شاعری کا جائزہ ڈاکٹر محمد اسماعیل آزاد فتح پوری نے لیا ہے۔ اردو میں حمدیہ شاعری تاریخ و ارتقاء ڈاکٹر سید یحییٰ نشیط نے اس کے اوپر قلم اٹھایا ہے۔ حمد و مناجات 20ویں صدی میں ڈاکٹر طفیل احمد مدنی نے یہ مضمون لکھا ہے۔ اردو مثنوی میں حمد و مناجات ڈاکٹر سید عبد الباری نے قلم اٹھایا ہے۔ حمد ادب کی روایت میں پروفیسر جیلانی کامران ان کا مضمون ہے۔ حمدیہ شاعری کی متنی وسعتوں کے حوالے سے خاکسار نے ڈاکٹر عزیز احسن نے گفتگو کی ہے۔ حمد کا موضوعاتی پھیلاؤ ڈاکٹر ریاض مجید ان کا بہت اہم مضمون ہے۔ حمد کی شعریات، اب اس میں انہوں نے پوئٹکس کے حوالے سے سلیم شہزاد صاحب نے بہت ہی جم کے لکھا ہے حمد کی شعریات۔ حمد لفظی و صنفی تناظرات میں ڈاکٹر ریاض مجید نے کا دوسرا مضمون ہے۔ شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، اب یہ اقبال کا مصرع ہے، اس کے حوالے سے ڈاکٹر طارق ہاشمی نے ایک مضمون لکھا ہے۔ اردو میں حمد کے اسالیب پر ڈاکٹر محمد اشرف کمال نے بات کی ہے۔ آزاد حمدیہ نظموں کا ساختیاتی مطالعہ
یعنی حمدیہ نظموں کا ساختیاتی مطالعہ کرنے والے ڈاکٹر کاشف عرفان ہیں. اردو غزل میں حمدیہ عناصر تلاش کرنے والے خان حسنین عاقب صاحب ہیں. پاکستانی اردو غزل میں حمدیہ عناصر کو کاشف ضیاء صاحب نے کنگالا ہے. اور حمدیہ شاعری میں ثنائے و بدائع ڈاکٹر محمد حسین مرشاہد رضوی صاحب نے اس میں ایک مضمون لکھا ہے. اتنے مضامین انہوں نے یہ جمع کیے ہیں. اور میں نے یہ عرض کیا کہ ان کا جو بڑا کارنامہ ہے کہ خالی انہوں نے ان مضامین کو جمع نہیں کیا, کمپائل ہی نہیں کیا, بلکہ ایک مخصوص مقالہ لکھ کر جو اردو ادب میں حمدیہ حوالے سے تحقیقی کام ہوا تھا اور جو نقد کے حوالے سے خوبصورت باتیں کی گئی تھی, ان کے مصنفین کو بھی متعارف کرایا ہے اور ان کے کام سے بھی آگاہی دی ہے. تو یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے. اور اس کام کو سراہنے میں دیکھیے مبین مرزا نے بڑی اچھی بات کی ہے. حمدیہ ادب کا بالاستیاب مطالعہ کرتے ہوئے یہ احساس لب پر آ ہی جاتا ہے, کوئی ٹھکانہ ہے آدمی کی آرزو مندی کا. پہلے تو یہ دیکھیے کون سا آدمی, وہی جس کی ٹھوکر میں ہے صحرا اور دریا اور سمٹ کر پہاڑ جس کی ہیبت سے رائی. اب سوچئے کیا آرزو مندی. لیکن یہ بات ذرا سی گفتگو طلب ہے, اس لیے کہ اس مرحلے پر انسانی وجود اور روح کی دوری ساکت ہو جاتی ہے. وہ جو کہا گیا ہے کہ انسان کا خمیر خیر سے اٹھایا گیا ہے, یہ اسی امر کی عملی تصدیق کا محل ہے. تہذیبوں اور زبانوں کا ثقافتی مظاہر کے تناظر میں جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ حمدیہ اظہار گہرے انسانی احساس کے اولین نقش کی حیثیت رکھتا ہے. اب یہ وہ بات ہے جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انسان نے جب بھی آنکھ کھول کے کائنات کو دیکھا ہے اور اپنے وجود پر تھوڑا بہت غور کیا ہے تو اس نے کسی نہ کسی درجے میں اپنے سے برتر ہستی کو اور اپنے خالق کو جاننے کی اور پہچاننے کی اور اس کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے. 5000 سال کی تاریخ شاعری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مختلف ادوار میں جتنی شاعری بھی ہوئی ہے اس میں حمدیہ عنصر بہت زیادہ رہا ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے کسی نے کسی بت کا سہارا لیا, کسی نے مظاہر کائنات کا سہارا لیا, کسی نے کسی اور شے کا سہارا لیا, کسی نے کسی شخصیت کو الوہیت کا مظہر سمجھا. لیکن بات صرف یہ ہے کہ تلاش حق کے لیے انسان ہمیشہ سے سرگرداں ہے اور اس کے خمیر میں جو وہ روز الست اس نے وعدہ کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے روحوں سے خطاب فرمایا اور سوال کیا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو سب نے بلا کہا تھا, جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں, آپ ہمارے مربی ہیں, آپ ہمارے خالق ہیں, آپ ہمارے مالک ہیں, آپ ہمارے پالنہار ہیں. یہ سارے مفاہیم اس ہاں میں اس اقرار میں شامل ہو گئے تھے. اب اس کے اثرات روحوں میں ہیں. ان اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے جب وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا, اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مختتم ہوا. نبی علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف یہی کرایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک تو یہ کہ بے نیاز ہے ہر شے سے, ہر احتیاج سے, ہر ضرورت سے. اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو کسی چیز کی کوئی تمنا نہیں ہے, وہ ہر ایک سے پاک ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے. لیکن مخلوق جو ہے وہ اس کی طرف اپنی حاجتوں کے لیے رجوع کرتی ہے. مخلوق حاجت مند ہے, اور پھر نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے ذاتی. اس نے مخلوق کو
خلق کیا ہے۔ اب اس کے حوالے سے جتنے بھی تصورات اللہ تعالیٰ کے، ایک تو انسان اپنے ذات کے حوالے سے سوچتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے احساسات کا اظہار کرتا ہے حمد میں، کائنات کو دیکھتا ہے تو کائنات کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا اس کو خیال آتا ہے، اور وہ کائنات کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ پھر اگر معاملات کو دیکھتا ہے، اپنے احوال کو دیکھتا ہے، اور اپنے احوال میں کچھ کجی دیکھتا ہے، کوئی پریشانی دیکھتا ہے، تو پھر اس کے لبوں پر مناجات آتی ہے، دعائیں آتی ہیں۔ بہترین دعائیں آپ کو مل جائیں گی زبور میں، جو اب بائبل کا حصہ بھی ہے، اس میں ان کے وہ مناجاتی احوال موجود ہیں اور وہ مزمور ہیں اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیت دی ہے اظہار کی، اس میں اس کی حمد کے حوالے سے اظہار جو ہے وہ بلند ترین سطح پر اظہار ہوتا ہے، اور اعلیٰ شاعری کی یہ ایک صفت ہے کہ اس میں ہمیشہ نیچے سے اوپر جانے کے، یعنی اپنی ذات سے اوپر سوچنے اور اپنی ذات سے اعلیٰ ذات کے حوالے سے اپنے اتصال کی بات کرتا ہے۔ بشنو از نے چوں حکایت می کند بس جدائی ہا شکایت می کند، یہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ نے مجھے، جب وہ اللہ تعالیٰ اکیلا تھا تو وہ اکیلا ہی تھا، تو میں نہیں تھا، تو میں اس کی ذات ہی کا کوئی حصہ تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، اگر میں نہیں ہوتا تو خدا ہی موجود ہوتا، میں تو میری ذات تو ہونے، یعنی میری ذات کا ایک تشخص قائم ہونے کی وجہ سے میں تو ڈوب گیا، یعنی میری تو حیثیت ختم ہو گئی، میں دور ہو گیا۔ اسی لیے غالب نے یہ بھی کہا کہ نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ تو یہ حمدیہ حوالہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوں اچھا جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، وہ اللہ سے محبت کا اظہار کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کائنات میں تو یہ معاملات جاری رہے گا، اور یہ انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس میں جتنی چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، ان کو لکھنے کے لیے اگر سمندر بھی سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے حوالے سے اور اللہ کے اسماء کے حوالے سے لکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ کو پہچاننا تو بہت مشکل ہے، لیکن مذہب اسلام نے، قرآن نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ظاہر کی ہیں، وہ ان کے اوپر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف محبت کا اظہار انسان کرتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے گفتگو کبھی اور صحیح۔